ولا يحسبن، اور ہرگز خیال نہ کریں، ولا يحسبن، اور ہرگز خیال نہ کریں، ہرگز یہ نہ سمجھیں، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں، سبقوا، کہ وہ بچ نکلے ہیں، سبقوا، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ نکلے ہیں، انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بے بس نہیں کر سکتے۔ یہ آیت کسی قدر، یہی مضمون کسی قدر پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، وہ دوبارہ اپنا مال خرچ کریں گے، پھر انہیں حسرت ہی ہوگی اس پر، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ یہ ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا ہے۔ وہی مضمون تقریباً اس آیت میں بھی ہے کہ جب مشرکین واپس پہنچے تو ظاہر شکست ہوئی تھی اور ان کے لوگ مارے گئے تھے، تو ان کے اندر انتقام کی آگ تھی، ہم نے بدلہ لینا ہے اور اب ہم زیادہ تیاری کے ساتھ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے ان کو یہاں پر پیغام دیا، یہ نہ سمجھو کہ تم بچ کے آ گئے ہو اور آئندہ تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا سکتے ہو، انہم لا یعجزون، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا، اور اے مسلمانوں تم تیار رکھو، تیار کرو، تیار رکھو، لہم، ان کافروں کے لیے، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم سے ہو سکتی ہے، من قوہ، طاقت، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، جتنی طاقت تم سے ممکن ہو سکتی ہے وہ تم ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، رباط، تیار بندے ہوئے، الخیل، گھوڑے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، ترہبون، تم ڈراتے رہو گے، بہی، اس سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو بھی، تم اللہ کے دشمنوں کو بھی اس سے ڈراتے رہو گے اور اپنے دشمنوں کو بھی اس سے ڈراتے رہو گے، وآخرین، اور بعض دوسرے بھی، من دونہم، جو ان کے علاوہ ہیں، تمہارے کچھ اور دشمن بھی ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، لیکن اللہ ان کو جانتے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے ہو، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کوئی بھی چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ جو ہے مسلمانوں کو اسباب کے درجے کے اندر تیاری کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہو، اور تیاری کے لیے جو اسباب، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اسباب درکار ہیں وہ مہیا کرو۔ من قوہ، پہلا لفظ ہے طاقت، طاقت کا معیار ہر زمانے کے اندر بدلتا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طاقت کا معیار کیا تھا؟ تیر، تلوار، اس کی شکل یہی تھی۔ کچھ وقت آگے چلا ہے تو پھر وہ پرانے زمانے کی من جنیقیں ایجاد ہوئیں، پھر کچھ وقت آگے چلا تو پھر وہ بندوقیں، وہ توڑے دار بندوقیں ہوتی تھیں، پھر کہیں کلاشنکوف وغیرہ آئیں، اور آج ایٹمی دور ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ،
اگر میں صرف موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مفہومی ترجمہ کروں تو اے مسلمانوں، کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے تم سب ایٹمی قوت بنو، ایٹمی طاقت بنو۔ ترہبون بہ، اور ومن رباط الخیل، اور تیار بندے ہوئے گھوڑے۔ اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے جو بطور سواری کے کام آتے تھے۔ پھر آج کے زمانے کے اندر بختر بند گاڑیاں ہیں، آب دوزیں ہیں، اور وہ ہیلی کاپٹر ہیں اور جنگی جہاز ہیں، یہ سب اس کی موجودہ شکلیں ہیں۔ ومن رباط الخیل، اور تیار بندے ہوئے گھوڑے۔ ترہبون بہ عدو اللہ، اس سے کیا ہوگا؟ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تم سے ڈرتے رہیں گے۔ وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی تم سے ڈرتے رہیں گے۔ وآخرین، اور بعض دوسرے بھی، من دونہم، جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، لیکن اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، تو اس کی برکت سے بہت سارے دشمن کسی انتہائی قدم پہ نہیں جاتے۔ پاکستان کے خلاف بہت سارے دشمن کسی انتہائی قدم پہ نہیں جاتے۔ آپ دیکھ لیں، اگر یہ نہ ہوتا تو نہ معلوم کب کہ وہ انتہائی قدم اٹھا لیے گئے ہوتے، کب کہ وہ انتہائی قدم 2002 کے اندر 7 اسلامی ممالک کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا ان کو تباہ کرنا ہے۔ صومالیہ اور مصر، شام، عراق اور افغانستان، 7 ممالک تھے جن کے لیے ان کو تباہ کرنا ہے۔ 7 اسلامی ممالک کو تباہ کرنے کا۔ اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا نا تو پھر 8 ہوتے۔ کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، بہت بڑا فضل ہے۔ پاکستان کے بارے میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ہر دشمن ڈرتا ہے، یہ جواب میں مار سکتا ہے، جو حملہ ہم کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتا ہے آگے سے۔ ہر دشمن پاکستان پر کسی بھی قسم کا، یہ آپ کا آرمی چیف جو ہے نا، ابھی امریکہ میں بیٹھ کر اس نے جو بیان دیا ہے، پاکستان میں بیٹھ کر نہیں، امریکہ میں بیٹھ کر جو اس نے بیان دیا ہے، اس نے دنیا کو ہلایا ہے، صحیح معنوں میں ہلایا ہے۔ اور وہ بیان ایسے ہی نہیں دیا، اسے پتا ہے کہ میں ایٹمی طاقت ہوں، ایٹمی ملک کا آرمی چیف ہوں میں، اسے پتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں ایٹم بم چلا سکتا ہوں۔ اس نے کہا اگر دنیا نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مرنے سے پہلے آدھی دنیا کو مار کے جائیں گے، ہم اپنے ساتھ آدھی دنیا کو ماریں گے۔ یہ امریکہ میں بیٹھ کر اس نے کہا، پاکستان میں بیٹھ کر نہیں، امریکہ میں بیٹھ کر بیان دینا یہ مذاق نہیں ہے۔ یہ جس چیز کو بیان جانا تھا نا چلا گیا۔ ترہبون بہ عدو اللہ، تم ڈراؤ گے اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ آج سعودی عرب کا آرمی چیف بیٹھ کر کہیں پر بھی یہ بیان نہیں دے سکتا، معاشی اعتبار سے بہت مستحکم ہے۔ کویت کا آرمی چیف بیٹھ کر کہیں یہ بیان نہیں دے سکتا، کسی مصر کا آرمی چیف، کہیں شام کا آرمی چیف، کہیں اور ممالک، عراق لے لو، کسی کا بھی آرمی چیف بیٹھ کر کہیں دے نہ بیان یہ والا، دے کے دکھائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج دنیا پاکستان کو سیلوٹ کر رہی، سفارتی لحاظ سے پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، سفارتی لحاظ سے عالمی سطح پہ پاکستان کو پچھلے کچھ عرصے میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ اندرونی طور پر پاکستان بہت ناکام ہوا ہے، لیکن سفارتی محاذ پر 8 سے 10 ممالک پاکستان کی باہوں میں باہیں ڈال کے کھڑے ہیں۔ پتہ کیوں؟ ایٹمی طاقت ہے بھائی، ہے اس کے پاس، ہے بھی ہے، چلانا بھی آتا ہے، اور پاگل ہیں چلا بھی دیں گے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم ڈراتے رہو گے اس کے ذریعے اللہ کے دشمن۔ ہر اسلامی ملک کے پاس یہ ہونا چاہیے، ہر اسلامی ملک۔ وآخرین من دونہم، اور بعض دوسرے جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے ان کو، لیکن اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں۔
وما تنفقوا من شيء في سبيل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے یوفى الیکم، یعنی ظاہر ہے یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا لیکن قیامت تک کے لیے۔ اس وقت تیر تلوار پہ کیا خرچہ آنا تھا؟ اس وقت تیر تلوار پر لوگ گھروں میں بنا لیتے تھے، تیر تلوار اس وقت گھروں میں بن جاتے تھے، اور 100-200 تلواریں ایک بندہ لا سکتا تھا کہ یہ میں نے بنائی ہے جی، یہ لے گفٹ ہے، کافی حد تک تیاری ہو سکتی تھی۔ تھوڑا اس علاقے کے اندر کوئی اتنی بڑی نایاب چیز نہیں تھی، آسانی کے ساتھ اونٹ تو مفت ملنے والی چیزیں تھی وہاں پر، لیکن اللہ کو پتا تھا آگے چل کر جب دور یہ آئے گا تو یہاں پیسہ لگانا پڑے گا، اور یہ پیسہ جو ہے کوئی 100-50 ہزار کی نہیں ہوگا، خربوں اربوں خربوں کی گیم ہوا کرے گی۔ ایک ایک جو ہوگی وہ مشینری جو ہے، ایک ایک مشینری اور ایک ایک پرزہ جو ہے وہ لاکھوں ڈالر میں آیا کرے گا۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل اللہ، تم اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرو گے یوفى الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن، اور اگر جنحوا، یہ لوگ مائل ہو جائیں، للسلم، صلح کے لیے، فجنح لها، تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ یہ کمال ہے، یہ وہ صفت ہے جو اللہ کی ذات کی ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کی ذات کی صفت کیا ہے؟ طاقت کے باوجود معافی، قدرت کے باوجود معافی۔ اللہ مسلمانوں کو کہتے ہیں تم ایٹمی طاقت بن گئے ہو، طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اٹھو اور سب کو اڑا کے رکھ دو، نہیں۔ اگر دشمن کہے میں امن سے رہنا چاہتا ہوں، کہو جی بسم اللہ، آپ سے پہلے ہم امن سے رہنے کے لیے تیار ہیں۔ طاقت کے باوجود امن۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہ لوگ مائل ہو جائیں صلح کے لیے، فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی مائل ہو جائیں۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کی ذات سب کچھ سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ وَإِن، اور اگر يُرِيدُوا، یہ لوگ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، آپ کو دھوکہ دینا، اور اگر یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے، فَإِنَّ، تو بے شک، حسبک، کافی ہے آپ کو، اللہ، یعنی صلح کی آڑ میں یہ آپ کو اگر کوئی دھوکہ دینا چاہیں گے تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تب وحی کا زمانہ تھا، ہر بات وحی کے ذریعے بتا دی جاتی تھی، آگاہ کر دیا جاتا تھا وحی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب وحی کا زمانہ نہیں، اب اپنا بچاؤ خود کرنا ہے۔ جہاں پتہ لگے نا کہ دشمن امن کی آڑ کے اندر اور صلح کی خواہش کی آڑ کے اندر کوئی اور کھیل کھیلنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی حرکت سے باخبر بھی رہنا ہے اور اس کا توڑ بھی رکھنا ہے۔ جہاں تک اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا معاملہ ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي، اللہ ہی ہے جس نے أَيَّدَكَ، آپ کو مضبوط کیا، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، جس نے آپ کو مضبوط کیا اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی تعداد سے، جس نے آپ کو مضبوط کیا اپنی مدد سے اور ایمان والوں کی تعداد سے۔ یہاں خصوصاً یہ جو اس آیت میں اور اگلی آیت میں جو ذکر ہے، یہ دو بڑے قبائل کا ذکر ہے۔ یہ بڑے قبائل ہیں اوس اور خزرج، یہ مدینہ کے بڑے قبائل میں سے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل نا یہ جو قبائل تھے یہ یہود کے ساتھ مل کے یہود کی طاقت بڑھاتے تھے، ان کی وجہ سے یہود کی طاقت بڑھتی تھی، اور یہود کے قبائل آپس میں لڑتے تھے، کبھی ایک کے ساتھ مل جاتا، کبھی دوسرا دوسرے کے ساتھ، اوس ایک کے ساتھ، خزرج دوسرے کے ساتھ، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ لوگ، جس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ جنگ و جدل بھی جاری رہتی تھی، لڑائی جھگڑا بھی باقی رہتا تھا، اور یہود کو طاقت بھی ملتی رہتی تھی، پارٹنر بن جاتے تھے نا یہ ان کے۔ جب اسلام آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، تو یہ دونوں قبائل مسلمان ہو گئے، یہ دونوں قبائل مسلمان ہو گئے، حالانکہ ان کے درمیان اس درجے شدید لڑائیاں تھیں
کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ امن ہو سکے اور صلح ہو سکے. اوس اور خزرج کی لڑائیاں بہت شدید تھی. ان میں ایک لڑائی 100 سال تک چلی ہے. تاریخی قومیں تھیں یہ، تاریخی قبائل تھے یہ، اور بہت کشت و خون ہوتا تھا ان کے درمیان. اب اسلام آیا تو اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت دی، مسلمان ہوئے، دونوں مسلمان ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ طاقت کا سارا توازن وہ مسلمانوں کے پلڑے میں آ گیا. یہود کو آگ ویسے ہی نہیں لگی تھی، یہود نے جو سازشیں شروع کی ویسے ہی نہیں تھی. یہ ساری چیزیں وہ اکیلے ہوتے گئے، کمزور پڑتے جا رہے تھے. تو اگر یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ نے آپ کو مضبوط کیا اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور ایمان والوں کی تعداد سے. وَأَلَّفَ، اور اللہ نے الفت پیدا فرما دی، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، اوس اور خزرج کے دلوں کے درمیان اللہ نے الفت اور محبت پیدا فرما دی. لو، اگر، انفقتا، آپ خرچ کر ڈالتے، اگر آپ خرچ کر ڈالتے، ماں، جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اگر آپ خرچ کر ڈالتے، ماں، جمیعاً، سب کا سب، ما الفتا، آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان. دنیا کے سارے خزانے خرچ کر کے بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ نے، الف، محبت پیدا فرما دی، بینہم، ان کے درمیان. اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا فرما دی. انہو، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک، کافی ہیں آپ کو، اللہ، اللہ آپ کو کافی ہیں. ومن، اور جو اتبعک، آپ کی پیروی کرے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، آپ کے لیے اور آپ کے پیروکار ایمان والوں کے لیے اللہ کافی ہے. یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ترجمہ ہی ہے بس. حربز، آپ ترغیب دیجئے، شوق دلائیے، المؤمنین، ایمان والوں کو، علی القتال، جنگ کے اوپر. آپ ابھاریے، ترغیب دلائیے، حوصلہ بڑھائیے ایمان والوں کا جنگ کے اوپر. ان، اگر، یکن، ہو، منکم، تم میں سے، 20، 20، صابرون، ثابت قدم رہنے والے، اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوئے، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، 200، 200 پر. یعنی ایک مسلمان 10 کافر پہ بھاری، ایک مسلمان 10 کافر پر بھاری. وَإِن يَكُنْ، اور اگر ہو، مِنْكُمْ، تم میں سے، 100، 100، یعنی 100 مسلمان، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، 1000، 1000، من الذین کفروا، کافروں پر. وہ 1000 کافروں پر، 1 اور 10 کی ریشو، کافروں پر غالب آئیں گے. بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک یہ کافر، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون، جو کوئی سمجھ نہیں رکھتے. یہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے. تو 20 مسلمان ہوں لیکن بات پھر وہی ہے، صابرون، ثابت قدم رہنے والے، ڈٹنے والے، بھاگنے والے نہ ہوں. بھاگنے والے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ تو کروڑوں بھی ہوں تو پھر وہ کوئی ایمان نہیں رکھتے. جیسے آج کی امت جو ہے وہ بھاگنے والی ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، جیسے فلسطین کے مجاہدین ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن مجموعی طور پر بھاگنے والے. الان، اب، خفف اللہ، بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے، عنکم، تم سے. اب یہ جو اگلی یہ 2 معیار ہیں. ایک معیار پہلی آیت میں بیان ہوا، دوسرا معیار آنے والی آیت میں. پہلا معیار ان کا تھا، وہ اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے اوپر بھی بھاری ہوں گے، غالب آئیں گے. دوسرا معیار میرے اور آپ جیسے ملی، ہم جو بعد میں آئیں گے، ہم جو بعد میں آنے والے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تم جتنے مرضی کیوں نہ کمزور ایمان والے ہو جاؤ،
پھر بھی کافروں پہ بھاری رہو گے، لیکن ریشو ذرا بدل جائے گی۔ وہ کیسے؟ الآن، اب خفف اللہ، اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا، عنکم، تم سے، وعلم، اور معلوم کر لیا، انا، بے شک، فیکم، تم میں، ضعفا، کسی قدر کمزوری بھی ہے۔ فَإِن يَكُن، بس اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، مئتن، 100، صابرتن، ثابت قدم رہنے والے، تو یغلبو، وہ غالب آئیں گے، مئتین، 200 کافروں پر۔ 200 یعنی بعد میں آنے والے، ہم جیسے بھی، اگر دشمن دگنی تعداد میں بھی آ گیا، مسلمان پھر بھی غالب رہے گا۔ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ، پس اگر ہوئے تم میں سے، مئتن صابرتن، 100 ثابت قدم رہنے والے، یغلبو مئتین، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن، اور اگر ہوئے، مِّنكُمْ، تم میں سے، الفن، 1000، یعنی 1000 مسلمان، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، الفین، 2000 کافروں پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ، اور اللہ، مع الصابرین، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ۔ لہذا جب مسلمان نے دشمن پہ غالب ہی آنا ہے تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو کہیے، ڈرو نہیں، آپ ان کا حوصلہ بڑھائیے۔ بس جی، یہاں